السلام علیکم. خوفناک سچ میں آپ کے ساتھ حاضر. آج میں بہت خوش محسوس کر رہا ہوں. آج میں ڈبل عید محسوس کر رہا ہوں. ایک تو موسم میری بڑی پسند کا ہے. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, ہوا میں خنکی ہے, بٹ موئسچر زیادہ ہونے کی وجہ سے اتنی کوئی سردی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے. اور میں پنک فلوئڈ بینڈ کو بہت پسند کرتا ہوں, اور ان کا اسپرچول نمبر ڈارک سائڈ آف دا مون خاص طور پر. میں بازار جب جاتا ہوں تو اکثر ان کی اگر وارڈروب, پین یا کوئی چیز ملتی ہے تو میں ضرور خریدتا ہوں. اتفاق سے آج میں نے ٹی بھی پنک فلوئڈ کے اس نمبر کی لیبل کی پہنی ہوئی ہے, اور میری رین جیکٹ یا ونڈ بریکر بھی انہی کے بینڈ کے لوگوں کا ہے. تو میں بہت خوش محسوس صبح کر رہا تھا. اور آج اتفاق سے میرے اپنی ایک اور بہت فیوریٹ پرسنالٹی آپ کو انٹروڈیوس کروانی تھی, جو کہ امریکہ میں اس سال پیدا ہوئی جس سال میں نے کمبخت سول سروسز جوائن کی تھی. 1983 میں فوت ہوئے. 1983 میں رچرڈ فلر فوت ہوا. پیدا تو رچرڈ فلر 1895 میں غالباً ہوا تھا. رچرڈ فلر وہ شخص ہے جس نے انفرادی زندگی کا درس دیا کہ انسان, میرا جو اکثر روحانیت میں فلسفہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, انٹر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں. یس, یہ ایک رقص ہے جس میں ہم شامل ہے, ایک فیلڈ ہے جس کا ہم حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ کیا کیڑے مکوڑے, باقی چیزیں جو نباتات, نیچرل ہیبیٹیٹ ہے سارا, کیا یہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہے, کسی مٹیریل چیز پہ؟ ہاں, کائنات کے رقص پہ یہ ڈپینڈنٹ ہے اور اسی کا حصہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں, ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. کل میں نے آپ کو ایک تھیم بیسس سے شروع کیا تھا, بیسک سے, کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم اپنی زندگیاں الگ الگ تنہائی میں گزار سکتے, انڈیپینڈنٹ آف اینی ونس کنٹرول گزار سکتے. دیٹ واز پاسبل. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر ہمیں 3 چیزوں نے مروایا: ہماری مادہ پرستی کی خواہش, ہماری طاقت کی خواہش, اور ہماری ٹیں یا شہرت کی خواہش. ان 3 چیزوں نے ہمیں مروا دیا. ہم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا, یا آپ اسے مادیت یا جسمانی فزیکل ایسپیکٹ سے زن زر زمین کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں. تو لو جی, اس پہ پھر مسئلہ ہوا کہ جی اب کیسے ہمارے لیے اناج بھی پورا ہے, ہمارے لیے سب کچھ ہے. میں اکثر سوچتا ہوتا ہوں کہ اگر میرے والد صاحب گاؤں میں ہوتے اور کوئی بے شک 1-2 ایکڑ ہی ہماری زمین ہوتی, تو شاید میں گاؤں سے کہیں باہر موو نہ کرتا. ٹھیک ہے جی. میں شاید ادھر ہی پڑھ لیتا. یہ تعلیم بالکل میٹر نہیں کرتی ہے. رچرڈ فلر نے کو 2 دفعہ ہارورڈ نے ایکسپیل کیا. یہ سارا گند ہارورڈ کا پھیلایا ہوا ہے. لیٹ می ٹیل یو, ہارورڈ کے یہ سارے گند ہیں. جتنے مافیاز ہیں ان کے بچے ہارورڈ نے پڑھائی کی. ہارورڈ نے ہی یہ چینی وائرس پیسے لے کر یہ سارا گند چین کے حوالے کیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ جتنی شو بازی کا گند ہے. ٹھیک ہے نا جی. رچرڈ فلر کی زندگی کے بارے میں آپ ضرور پڑھنا. میں اس کی جو بایوگرافی وکی لیکس نے جس طرح پریزنٹ کی ہے, میں اسی طرح اس کا لنک اپنے یوٹیوب کومنٹ میں پوسٹ کروں گا. اور میری نوجوان نسل سے خصوصاً خواہش ہوگی, ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را اس صرف بایو کے اس کو 1 دفعہ پڑھیں.
وہ جو میں تقلید کا کہتا ہوں، وہ جو میں یہ پٹواری شٹواری گند جو آپ نے سیاپے اپنے لیے ڈال لیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. انسان نیچر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، مادیت کے ساتھ نہیں. وہ جیسے میں کہتا ہوں، وہ لڑکی جون سی اچھی خاصی اس کو گاؤں ڈیولپ کرنے کے لیے این جی او بنا کے دی، نہیں پیٹ میں مڑوڑ اٹھے کہ کسی کے گھر پہ قبضہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب کر لو، اب زندگی گزار لو ادھر، ٹھیک ہے. ہماری لائف کی پرائرٹیز ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. کل مجھے ایک بندے نے ریکویسٹ کی جی کہ آپ ڈیموکریسیز میں بتائیں کہ کیسے ان کو بہتر کیا جا سکتا. او بھئی میں نظام پسند ہی نہیں کوئی کرتا تو میں کیسے بہتر کرنے کا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام میں جو تھا کہ متقی لوگ آگے آئیں یا متقی لوگوں کی ایک شورا ہو جس میں سے کوئی لوگ بندے پک کیے جائیں جو منصف ہوں، جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہوں، اور وہ بندے اپنا اظہار نہ کریں اس چیز کا، شوق کا کہ جی میں نے لگنا ہے. تو میں تو اس فلسفی کا قائل ہوں. اس کے ہوتے ہوئے میں جون سا ہوں لیسر ایولز کی بات کرتا ہوں. دیکھیں میں تو ریاستوں کے کانسیپٹ کے خلاف ہوں. کل میں نے بتایا کہ گاندھی سارا ریاستوں نے ڈالا ہے. پہلے انڈیویجول لائف شروع ہوئی، مادہ پرستی کے پیچھے لگ کے قبائل آپس میں لڑ پڑے، قبائل میں زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی. پھر ایمپائرز آ گئے، ٹھیک ہے جی. ایمپائرز کے بعد کلونیل ایمپائرز نے حکومتیں شروع کر دیں، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ نیشن سٹیٹس کا سیاپا پڑ گیا. اب 170-75 یہ نیشن سٹیٹس ہیں. پہلے تو اس سیاپے سے جان چھڑائیں، بجائے اس کے کہ اس سیاپے سے جان چھڑا کے کہیں پہاڑوں شاڑوں پہ چلے جائیں، نیچرل لائف گزاریں. وہ بلوچی کہتا ہے نہیں جی نہیں، ایک اور ریاست ہم نے بنانی ہے اور ہمیں حضرت محمد کے قصے نہ سنایا کریں. بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات کا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اتنے لوگوں سے سوال کرتا تھا، مسلمانوں سے، علماء سے، جو بہت مولانا عالم فاضل لوگ ہیں، کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں بابا فرید، حالانکہ غلط کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی 6واں رکن روٹی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ بکواس کرتے ہیں سارے. چلیں مادہ پرستی کا جیسے کہا جاتا ہے، اور اجتماعی خود کفالت کا اسلام میں ویسے ہے، اور زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس طرح کی کٹھے کٹھے پیسے کرنے کا کوئی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں کہتا تھا کہ انہوں نے اپنی محبوب ترین وائف حضرت عائشہ، جو ان سے ایج میں بھی کم تھی، ان سے انہوں نے آخری ایام میں اپنے نزاع کی حالت میں 2 درہم بھی کیوں واپس لے لیے؟ Like he wanted to ruin her life? Such a great person? Does he wanted that Aisha to become beggar? کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. میں نے کئی دفعہ اپنے بلاگز، وی لاگز، آپ کو تو خیر توفیق ہی نہیں نا سوائے اس کے کوئی بلاگ یا وی لاگ پڑھنے کے، سننے کے، کہ جی آج مریم نے پرس کون سا پہنا تھا، سینڈل کون سا پہنا تھا، اور کچھی کون سی پہنی تھی، ٹھیک ہے نا جی. کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم کدھر رہ رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، فلسفہ کیا ہے زندگی کا. تو لو جی، کل میں پھر اپنے آپ کو تازہ کر رہا تھا. رچرڈ فلر کی میں کوئی بایو دیکھ رہا تھا، تو میں ایک رچرڈ فلر کا 88 سال کی عمر میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا. وہ کوٹ اس چیز کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 درہم بھی حضرت عائشہ، اپنی محبوب ترین بیوی، جن کو مولوی حضرات پاکستان کے امی عائشہ کہتے نہیں تھکتے، کیوں واپس لے لیے تھے. میں کوٹ پڑھا ہے تو میں یاد تو نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو وہ لکھ لایا تھا، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. I am now close to 88 and I am confident that the only thing important about me is that I am an average healthy human. 88 پہ کہہ رہا ہے کہ اب میں 88 سال کا ہوں، اور میرے بارے میں جو کوئی امپورٹنٹ چیز ہے اب وہ صرف یہی ہے
کہ میں ایوریج صحت مند ہیومن ہوں. I am also living a case history of thoroughly documented. میرے میں ایک تاریخ بسی ہوئی ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے, تحریر ہوئی ہے, ہاف سینچری کی, نصف صدی کی. سرچ اینڈ ریسرچ پروجیکٹ ڈیزائن ٹو ڈسکور, سرچ تلاش اور ریسرچ بار بار تلاش کرنا, ٹھیک ہے جی, پروجیکٹس جو میں نے ڈیزائن کیے اس نصف صدی میں, ٹو ڈسکور وٹ, کہ کیا دریافت کیا جائے. اف اینی تھنگ, این ان نون منی لیس انڈیویژل ود ڈپینڈنٹ وائف, کہ ایک ان نون منی لیس آدمی, ایک بالکل بغیر تعارف کے شخص, بغیر پیسے کے, ٹھیک ہے, ان فرد, ٹھیک ہے جی, ود ڈپینڈنٹ وائف, ایک بیگم ڈپینڈنٹ ہے جو, ٹھیک ہے جی, اینڈ نیو بورن چائلڈ, اور نیا بچہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے, مائٹ بی ایبل ٹو ڈو افیکٹولی, کہ کیا وہ دنیا کے لیے کچھ اتنا زبردست کام کر سکتا ہے پوری انسانیت کے لیے, ٹو ڈو افیکٹولی آن بہاف آف آل ہیومینٹی, دیٹ could not be accomplished by great nations. عظیم قومیں نہیں وہ کام کر سکیں, عظیم مذاہب نہیں وہ کام کر سکے, کوئی پرائیویٹ انٹرپرائز خواہ کتنی بھی امیر ہو یا پاورفل فوجیں رکھتی ہوں, وہ اکمپلش نہیں کر سکے. جناب فلر کے بہت برے حالات ہو گئے تھے جب کو وہی 30 سال کی عمر کا تھا, اور اس نے ایک دن خودکشی کا سوچا اور بچوں کو بتایا, بیگم اور بچوں کو. یہ اس وقت کا یہ کوٹ بتا رہا ہے دراصل, کہ جب بیگم ڈپینڈنٹ تھی, بچہ پیدا ہوا تھا, کوئی روزگار نہیں تھا. فلر کو جیسے میں نے کہا ہے وہ انڈیویژول لائف کے لیے اسٹرائیو کرتا تھا, اور جابس لیتا تھا. حالانکہ اس نے آرکیٹیکچر میں بہت نام کمایا امریکہ میں, 2-3 ایک ڈوم اس نے بنائے ہوئے ہیں, فلر کے ہیں. فلر ان نون آلموسٹ مر گیا, کیونکہ ریاستیں, مذاہب اور تقلیدی لوگ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ فلر جیسے لوگوں کو تقلید تو نہیں, مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا میسج لوگوں تک جائے, رچرڈ فلر جیسوں کا میسج, کہ ہم ایک انڈیویژول لائف گزاریں. اس نے کہا کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک بندہ عام سا جس کو کوئی نہیں جانتا, جس کی بیوی ایک ڈپینڈنٹ ہے, ایک بچہ پیدا ہوا ہے, پینی لیس ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, اور وہ انسانیت کے لیے وہ کام کر جائے جو نہ کسی اسٹیٹ نے کیا, گریٹسٹ آف آل دا اسٹیٹس, امپائر, ٹھیک ہے جی, نہ کوئی مذاہب گریٹ کر سکے, اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ انٹرپرائز. یہی جو فاؤنڈیشن ہیلری بل گیٹ شیٹ انہوں نے بنائی ہیں, نہ فاؤنڈیشنز کر سکیں عام یا پیسے والی. اب یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنا. اب نوجوان نسل کے یہ تو مسئلے ہیں نا. ابا جی نے کہا جی CSS کرنا ہے, ٹھیک ہے, ابا جی نے کہا جی رولز رائس لینی ہے, ٹھیک ہے نا جی, پیسہ از دا تھریش ہولڈ, اوکے ویری فائن, کرو پھر مرو. پھر کل لندن کہہ رہا تھا جی کہ یہ جو کٹا ہے نواز شریف گانڈو, یہ ہم واپس اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو ڈیمانڈ پاکستان کی ہے یہ سیاسی ٹرمپڈ اپ کیسز ہیں اس کے خلاف. اندازہ لگائیں, منی لانڈرنگ جس کا میں بتا رہا ہوں, مجھے آپ نواز شریف کا پروسیکیوٹر لگائیں, اس کتے کو رہنے دیں باہر, اس کا مرا ہوا باپ بھی قبر سے آئے گا اگر صحیح پروسیکیوشن ہوئی. مجھے لگائیں نا پروسیکیوشن میں کسی میرے جیسے بندے کو. یہ وہ لندن ہے, یہ وہ, میں چیلنج کرتا ہوں اس 6 والوں کو, کتے
جنہوں نے واپس نہیں کیا ہے، وہ اقبال جعفری صاحب جیت گئے ہوئے ہیں کوہ نور کا، ٹھیک ہے جی، اور کشمیر کا، دونوں کیس میں، کوہ نور اور کشمیر کے کیس میں جو سب سے بڑی انلیگیلٹی ہے، سب سے بڑی انلیگیلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کانٹریکٹس، دونوں ایونٹس، دونوں ایکٹس ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ہوئے، ناٹ جب کہ کراؤن آ گیا تھا 1857 کے بعد، نو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب وہ سوورن نہیں تھے. دس از ویری بیڈ، دس از ویری سیڈ. کسی نے کشمیر کا کیس اس طرح پریزنٹ ہی نہیں کیا ہے کہ جناب صاحب یہ تو وہ ڈوگرا شوگرا کا کیسے کانٹریکٹ ہو سکتا تھا ایک ملک خریدنے کے لیے. دیٹ واز این انلیگل کانٹریکٹ ایون ان انٹرنیشنل لا. جب آپ بیہائنڈ جا رہے ہیں نیورمبرگ ٹرائلز میں اوور دی اٹراسٹیز اینڈ جینوسائڈز، جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں آپ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کل میں نیلسن منڈیلا کا کہہ رہا تھا. منڈیلا نے کہا تھا کہ میرا یہ ریکنسیلیشن ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیٹی جو بنائی تھی یہ بھی میری بہت بڑی غلطی تھی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی، کوئی ریکنسیلیشنز نہیں ہوتی ہیں، سزا ہوتی ہے، این آئی فار این آئی، این ایئر فار این ایئر. جناب صاحب آج کسی میں ہمت نہیں ہے. عمران خان کو چاہیے، مجھے ادھر سے امریکہ سے، ٹھیک ہے جی، میرے پاس پاکستان کا تو لائر کا لائسنس ہے، میں یہ دونوں چیزیں چیلنج کرتا ہوں کہ کیسے آپ کوہ نور رکھی بیٹھے ہیں، کیسے آپ نے کشمیر کا یہ معاہدہ ادھر کر دیا جناب صاحب، جب آپ کے پاس سوورن اینٹی نہیں تھے. آپ دیکھیں نا، یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ جی آپ نے، اچھا پھر آپ نے کیسے پارٹیشن کی لائنیں آپ نے کیسے لگائیں. وہ جیسے بلوچی کہتا ہے ڈیورینڈ ابا جی نو ساڈے دادے پردادے نو کیا اے جی اسی لائن لان لگے ہیں. بلکہ میں نے کہا محاطہ پیلس میں، میں اپنے ڈاکٹر دوست کو کہا ہے مجھے وہ ایگزیکٹ ورڈنگز بھی ریپروڈیوس کر کے دیں جہاں یہ پارٹیشن والوں نے کہا کہ یہ ہم نے لائنیں لگائی ہیں. بہت لوگ پریشان ہوئے ہوں گے. پریشان کیا 10 لاکھ لوگ مار دیے پنجاب ڈیوائیڈ کر کے. یہ ریاستوں سے میں ذرا یہ بات اس طرف کو نکل گئی. دیکھیں 2 چوائسز تھیں آپ کے پاس، یا تو آپ انڈیویجول زندگی گزاریں جس کی ایکسلنس میں نے رچرڈ فلر کی بتائی ہے، یا آپ اگر ریاستی زندگیاں اجتماعیت والی گزارنی ہیں پھر کنفیوشس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل میں نے مثال دی. دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں بڑی کلیئر. Richard Fuller lived full life here in United States like what you can say کہ ایک بہت ہی enlightened شخص، اس کو سب کچھ مل گیا، ٹھیک ہے نا. ڈارک سائڈ آف دا مون آج آپ دیکھیں یہ پرزم ہے، یہ لائٹ ہے جو ہم میں سے فلو کر رہی ہے like through this multicolored prisms. جناب یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کی اپنی مرضی ہے، فائن. جیسے بھی وہ یوری جونس ہے اسرائیلی رائٹر، وہ بھی ایک پہاڑ شہاڑ میں کہیں گیا ہوا ہے جس نے وہ 21 پرنسپلز پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. وہ بھی میں کتاب کا ریفرنس کامنٹس میں دوں گا. ہی آلسو اسٹرائیوڈ فار انڈیویجول لائف. دیکھیں جی آپ کے پاس چوائس ہی، واحد چوائس ہیومن کریشن کی ادھر آنے کی یہی تھی کہ آپ ایک انڈیویجول ڈانس اپنا کریں. منصور نے تبھی تو انا الحق کا نعرہ لگایا تھا. سب سے پہلے تو ویسے بایزید بستامی نے لگایا تھا کہ آئی ایم دا گلوری، پھر منصور حلاج نے، اور تبریز شمس تبریز نے رومی کو گائیڈ کیا تھا، اور یہ خلیل جبران وغیرہ، آئنسٹائن، یہ سارے لوگ. آئنسٹائن had nothing in himself to pose as an institution. He didn't like Newton for that purpose کہ یار یہ کئی دفعہ انسٹیٹیوشن بننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. جین پال سارترے نے نوبیل پرائز لٹریچر کا واپس کیا تھا انتہائی ادب اور معاذرت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ میں انسٹیٹیوشن نہیں بن سکتا. آپ اس بندے کے ورڈز دیکھیں جو میں نے انگریزی میں آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے اکیلے میں نے ایک ایسے فرد ہوتے ہوئے اکیلے میں جس کی بیوی ڈپینڈنٹ اس پہ، ٹھیک ہے، اس پہ منحصر، جس کا بچہ
تازہ پیدا ہوا ٹھیک ہے جی، چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے، وہ انسانیت کے لیے وہ کام کرنے میں کامیاب ہو گیا جو گریٹ سٹیٹس نہیں کر سکیں، گریٹ ریلیجنز نہیں کر سکے، پرائیویٹ آرمیز یا پرائیویٹ انٹرپرائزز پیسے والے جتنا مرضی ان کے پاس پیسہ اور آدمی، یہ ہے بات۔ اور ہوا کیا تھا، یہ واقعہ ویسے میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب مجھے کوئی 2002 میں فرسٹ ٹائم لائف میں ڈپریشن ہوا، تو اس میں آپ بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ مطلب بیسیکلی آپ سٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں اگینسٹ نیگیٹو انرجیز، آپ ان کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کروسیڈر میں بنا ہوا تھا اکیلا ہی نیب سے، تو آئی بروک دیٹ تھریش ہولڈ، ڈپریشن ہو گیا، تو وہ خود کشی کے تھاٹ آنے، تو مجھے بھی رات کو ڈریمز آتے تھے، برائٹ لائٹ آتی تھی، روشنی میں میں تیرتا تھا، روشنی میں میں سفر کرتا تھا۔ تو میں فلر کا پڑھ رہا تھا کہ رچرڈ بی جب یہ سین وہ کہہ رہا ہے، وہ گھر بتا کر خودکشی کے لیے چلا گیا، جب وہ جمپ کرنے لگا تو اس کو ایک دم ایک وائٹ لائٹ فلیش کی کہ نو کیوں خودکشی حرام ہے، کہ آپ ایک یونیورس کی جو عنایت ہے، آپ پہ قرض ہے، آپ پہ فرض ہے وہ پورا کرنا۔ یہ درخت جیسے درخت گر جائے، مطلب درخت خودکشی کر لے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ درخت نے آپ کو خوبصورتی پرووائڈ کرنی ہے، سایہ دینا ہے، آکسیجن دینی ہے، اس کاسمک ڈانس کا حصہ ہے، کیسے آپ خودکشی کر سکتے ہیں؟ وہ ایک برائٹ لائٹ اس کے ذہن میں آئی، تو اس پر اس نے کہا کہ I reverted back and I picked up the strength from there۔ کمال ہے جی، ایک انڈیویجول پینی لیس ان نون وہ ہیومینٹی کے لیے اتنی بڑی سروس کر گیا۔ اب آپ پوچھیں گے منہ اڈ کے کہ کیا سروس کیا کر گیا ہے؟ جناب وہ سروس یہ کر گیا ہے کہ آپ انڈیویجولی لائف گزار سکتے ہیں۔ وہ 30 ایئرز کا تھا اس وقت، اینڈ 88 میں بھی یہ کوٹ اس نے لکھا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی رستو کا بھی پیو تھا، مرواتوں میں رستو وغیرہ گیا ہے رامزادے کنڈیشننگ والے، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔